یہ کیا اس کے اثرات ملک پر جو ہے قانون پر اس کی آئین کی بالادستی پر یا اس کے بھی مثبت نتائج بھی برآمد ہوں گے، اور آپ کی پارٹی جو ہے اس حوالے سے کیا جو ہے نا ان کا ہے پوائنٹ آف ویو کہ بھی اس سے کیا ان کے ملک میں جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آپ نے پوچھا ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے. اچھا، ملک میں پاکستان کی 78 سال تاریخی ترامیم ہوتی رہی ہیں آئین کے اندر. اب جو ترمیم کی بات کر رہے ہیں آپ 27ویں ترمیم کی، تو پاکستان نے صرف ایک ایجنڈے پہ ہمارا جو مدار ایک ایجنڈے پہ بات کی حکومت سے، وہ تھا 140A، جو کہ بلدیاتی آرڈیننس کے حوالے سے تھا. ایم کیو چاہتی کہ ملک کے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ مستحکم ہوں، کیونکہ دنیا بھر میں جو بلدیاتی ادارے ہیں، جو کونسل ہیں، وہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور وہی نیچے گراس روٹ پہ عوام کی مسائل حل کرتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے 18ویں ترمیم کے بعد جو NFC ایوارڈ کے تحت جو پیسے دیے جاتے ہیں صوبوں کو، جو ان کا حصہ شیئرنگ ہوتی ہے، وہ صوبے وہ ڈسٹرکٹ کو نہیں دے پا رہے. جب وہ ڈسٹرکٹ کو نہیں ملیں گے تو نیچے تحصیل ہیں، پھر یونین کونسل ہیں، وہ جو وزیران ہیں وہ خود پاورفل ہو گئے، وہ اپنی من مانی سے وہ پیسے جس ڈسٹرکٹ میں چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. تو ایم کیو کا سب یہ موقف تھا کہ بھئی یہ پیسے جو ہیں وہ صوبوں کو جب دیے جا رہے ہیں تو بجائے یہ کہ وفاق صوبوں کو دے، وفاق ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دے دیں، تاکہ نیچے پھر بنیادی آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف گورنمنٹ میں بھی اسی طرح کا نظام تھا کہ وہ نیچے یونین کونسل تھی، پھر ٹاؤن، سب لوگ بڑے کام ہو رہے تھے اور لوگوں کو چینج نظر آ رہی تھی. تو اگر پاکستان کو ترقی کرنے کی طرف گامزن کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. یہ ایم کیو نے کوئی اپنے اپنا ذاتی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے پاکستان کی بات کی، اس سے ملک بھی مضبوط ہوگا اور اس سے صوبے بھی مضبوط ہوں گے. بدقسمتی سے اس مرتبہ یہ جو 27ویں ترمیم کے اندر شامل نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہمارا مطالبات بھی برقرار ہے اور یہ پھر بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں. صوبوں کے حوالے سے کیا آپ کے مطالبات ہیں کہ کس انداز سے صوبے بنانے چاہیے؟ دیکھیں، صوبے تو دنیا بھر کے اندر صوبے بنتے رہے ہیں اور بنتے رہیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں آنا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور اس کو پھر لسانیت اور عصبت کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب انتظامی بنیاد پر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، جب اگر آپ ڈویژن بنا رہے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، یونین کونسل میں رد و بدل ہوتا ہے اور اسی طرح تحصیل اور تعلقے میں رد و بدل ہوتا ہے، تو اگر صوبے بھی بن جائیں تو اس میں برائی تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن لسانیت کی بنیاد پر نہ بنے، زبان کی بنیاد پر نہ بنے. انتظامی بنیاد پہ اگر صوبے بن جاتے ہیں اور تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو ذیش اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ملک ترقی کرے، تو ایسے کئی ممالک ہیں اس دنیا کے اندر جن کی آبادی بہت کم ہے اور صوبے بہت ہیں ان کے، تو اس سے تو فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. اچھا، موجودہ حالات میں جو آپ کی جو ایم کیو ہے اس میں پاکستان کا بھی رول ہے بڑا کلیدی، اپنا مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اسلام خان صاحب کا بھی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، قیادت کس کے پاس ہے، پارٹی کس کی سنتی ہے، یا اس حوالے سے کارکنوں میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہے نا کہ بھی ایک متحد معاملہ جو نظر آیا؟ ابھی میں نے آپ کی لاسٹ ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں آپ نے بڑا اچھا ان کو ایک میسیج دیا ہے کہ بھی جو ہے نا تمام متحد رہیں اور آپ کی ریڈ لائن جو ہے وہ ایم کیو ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کوئی انفرادی شخص جو ہے نا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل آپ نے بڑھیا فرمایا. اس وقت جو ایم کیو پاکستان ہے، اس ایم کیو پاکستان کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. آج کی بات کر رہا ہوں میں. تو الیکشن جب ہوں گے تو پھر کوئی دوسرے چیئرمین آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مطلب لیکن جب یہ چیئرمین ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، تو میں کارکنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ جس طرح آپ نے خود نے فرمایا، ہماری ریڈ لائن تو ایم کیو ہی ہے، کیونکہ اس شخصیت پرستی پر ہم نے بہت پہلے بھی نقصان اٹھایا ہے. تو ہمیں کسی شخص کو مضبوط نہیں کرنا بلکہ اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے جس پارٹی کے ہزاروں کارکنان شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کارکنوں نے پابند سلاسل رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جیلا وطنی کی، روح پوشی کی بہت سی تکالیف اٹھائی ہیں، اور اب بھی ہمارے بہت سے ساتھی ابھی بھی مسنگ ہیں، ابھی بھی جیلوں میں. ایسا نہیں کہ اگر آج حکومت میں ہیں تو ہمارے کارکن سب باہر آ گئے، نہیں، ہماری کوششیں ہیں اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے کارکنان پارٹی کی کوشش کی وجہ سے بازیاب بھی ہوئے ہیں اداروں سے، جو اداروں کے پاس تھے، اور بہت سے ساتھی ضمانت کرا کر باہر بھی آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو پاکستان تو چاہتی ہے کہ یہاں غریبوں کی حکمرانی ہو، انصاف دہلیز پر ملے.
تو اس پہ ایم کیو ایم کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ ہم دعوت پورے پاکستان میں ہی دے رہے ہیں، تمام صوبوں کو دیتے ہیں، تمام قوم کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کسی فرد واحد قوم کی پارٹی نہیں بلکہ مظلوموں کی پارٹی، 98% غریب اور مظلوم عوام کی یہ پارٹی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، آپ ہمارے ایم کیو ایم کو آپ دیکھیں کہ ہر ملک کے ہر حصے میں نہ صرف پرچم لہرا رہے ہیں بلکہ ہمارے لوگ موجود ہیں وہاں۔ شکریہ بھائی۔